وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اہل علم کہتے ہیں عبادت کے دو بنیادی اقسام ہیں، عبادت کے دو بنیادی قسمیں ہیں، پارٹس ہیں۔ پہلی قسم العبادات المحضہ، پہلی قسم العبادات المحضہ۔ کیا مطلب ہے العبادات المحضہ کا؟ عبادت کی پہلی بنیادی قسم یہ ہے کہ جس کو شریعت نے باقاعدہ عبادت کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عبادت ہے۔ اب عبادت کا ضابطہ کیا؟ علماء کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ کرو وہ عبادت ہے۔ تو شریعت میں باقاعدہ جس کو عبادت کہا گیا اس کو کہتے ہیں العبادات المحضہ، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب عبادتیں ہیں جس کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے، اصلاً ابتداءً عبادت قرار دیا ہے۔ اب یہ جو پہلی قسم ہے اس کے چار اقسام ہیں، اس کی چار قسمیں ہیں۔ پھر پہلی قسم قلبی عبادتیں، ایسی عبادتیں جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل سے کی جانے والی عبادتیں۔ مثال کے طور پہ ہم اخلاص اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں جو دل کی عبادت ہے، جیسے ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ دل کی عبادت ہے۔ جیسے ہم اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں، یہ دل کی عبادت ہے۔ جیسے ہم اللہ رب العالمین سے ہی ڈرتے ہیں، یہ دل کی عبادت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عبادت کی دوسری قسم قولی عبادت، العبادات القولیہ، وہ عبادات جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس کی مثال قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، جو کچھ ہے زبان سے نکلتا ہے، اس کو قولی عبادات کہتے ہیں۔ عبادات کی تیسری قسم العبادات العملیہ یا البدنیہ، العبادات البدنیہ، بدن سے ہونے والی عبادتیں، ایسی عبادتیں جن کا تعلق بدن سے ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہم حج کرتے ہیں جس میں باقاعدہ چل کے جاتے ہیں ہم لوگ، حج میں بدنی عبادت ہوتی ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ بھی بدنی عبادت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری عبادتیں۔ عبادت کی چوتھی قسم العبادات المالیہ، مال سے ہونے والی عبادتیں، وہ عبادات جن کا تعلق ہمارے مال سے ہوتا ہے، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے خاطر، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ عبادت کی چوتھی قسم ہے۔ تو عبادات کی جو بنیادی قسم پہلی تھی وہ عبادات جس کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے، تو وہ اس کی یہ چار قسمیں ہیں۔ اور دوسری قسم عبادت کی بنیادی طور سے العبادات غیر المحضہ، ایسی عبادتیں جو اصل میں عبادت نہیں ہوتی لیکن انسان کے حسن نیت کی وجہ سے، اس کے اچھے ارادے کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ابتداءً اور اصلاً عبادت نہیں ہوتی وہ، لیکن اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو اختیار کر لے تو پھر وہ آداب سے عبادات بن جاتی ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ایسے ہی کھلا رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی نیت نہیں ہے، بس کہ یوں ہی کھلا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو، خرچ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فی نفسی عبادت نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے
اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں، حلال کھلاؤں ان کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں، تو وہ اپنی نیت میں اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، تو لہٰذا بس اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نیت کر کے جب اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو عبادت کی دوسری قسم اصل کے اعتبار سے عبادت نہیں ہوتی، لیکن حسن نیت کی وجہ سے وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ یہی عبادات کے دو بنیادی اقسام ہیں۔ پہلی قسم کے پھر 4 اقسام ہیں، ایک دل کی عبادتیں، دوسرا زبان کی عبادتیں، تیسرا بدن کی عبادتیں، اور چوتھا مال کی عبادتیں ہیں۔ تو یاد رکھیں یہی عبادات کا خلاصہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں شامل ہے۔ یہی ہے تقاضا، یہی ہے عبادت، جو میں نے کہا توحید الوہیت کا پہلا تقاضا صرف اللہ کی عبادت کی جائے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری دل کی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے ہوں، ہماری زبان سے ہونے والی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوں، ہمارے بدن سے ہونے والی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے ہوں، ہمارے مال سے ہونے والی عبادتیں بھی صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہوں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير